السلام علیکم دوستو، معلومات کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج آپ کو جو میں معلومات بتانے کے لیے جا رہا ہوں وہ صادق آباد کی مسجد کے بارے میں ہے۔ دوستو، بھونگ مسجد تحصیل صادق آباد ضلع رحیم یار خان میں واقع ایک گاؤں بھونگ میں موجود ہے۔ یہ مسجد بہاولپور سے 240 کلومیٹر اور رحیم یار خان سے تقریباً 55 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اپنے عمدہ ڈیزائن، منفرد طرز تعمیر اور جاذب نظر خطاطی کی وجہ سے اس مسجد کو خاص شہرت حاصل ہے۔ سردار رئیس غازی محمد نے یہ مسجد 1932 میں تعمیر کرانا شروع کی۔ آپ کے جد امجد حضرت بہاولدین ذکریہ رحمہ اللہ کے خلفاء میں سے تھے۔ رئیس محمد غازی اعزازی مجسٹریٹ اور بہاولپور اسمبلی کے رکن بھی رہے۔ کثیر مال و دولت ہونے کے باوجود انہوں نے درویشانہ زندگی گزاری۔ دینی تعلیم کا اصول، عبادت و ریاضت، سماجی کاموں اور مختلف علاقوں میں مساجد کی تعمیر ان کی زندگی کا مشن رہا۔ رئیس غازی محمد نے اپنے خاندانی محل نما گھر کے قریب 1932 عیسوی میں بھونگ مسجد کی تعمیر کے لیے ہدایات دیں اور کثیر سرمایہ فراہم کیا۔ تعمیر کے ایک مرحلے پر انہوں نے ذاتی دلچسپی لی۔ البتہ مسجد کی تعمیر کی نگرانی کے لیے ماسٹر عبدالحمید کو مقرر کیا، جنہوں نے نہایت محنت اور توجہ سے مسجد کی تعمیر کی نگرانی کی۔ دوستوں، مسجد کی تعمیر کے لیے آسٹریلیا، ہنگری، اٹلی اور دیگر ممالک سے سنگ سرخ، سنگ مرمر، سنگ خارا، سنگ سرمی اور سنگ سیاہ منگوائے گئے۔ پتھروں کو کاٹنے اور تراشنے والے، ٹائلوں پر پھول بنانے والے، مینا کاری و خطاطی کرنے والے، سندل کی لکڑی پر باریک اور نفیس کام کرنے والے، گلوکاری کرنے والے، سونے کے پھول بنانے والے سینکڑوں کاریگروں کی خدمات حاصل کی گئی۔ یہ مسجد 1932 عیسوی سے 1982 عیسوی تک تقریباً 50 سال میں مکمل ہوئی۔ ان 50 سالوں میں ہزاروں کاریگروں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، جن کا تعلق پاکستان اور انڈیا سے تھا۔ مسجد کی تعمیر کے دوران کئی کاریگر عمر رسیدہ ہو گئے تھے، کئی انتقال کر گئے۔ ان کے بیٹوں اور بعض کے پوتوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی۔ یوں 3 نسلوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ تمام کاریگروں کو ان کی مہارت اور تجربے کی بنیاد پر اجرت دی جاتی تھی۔ ماہر کاریگروں کا ہر طرح سے خیال رکھا جاتا، بلکہ ان کے بچوں کی شادیوں کے اخراجات رئیس غازی محمد ادا کرتے تھے۔ مسجد کی تعمیر میں مصروف کاریگروں کے قیام و طعام کا انتظام بھونگ میں ہی کیا گیا تھا۔ بہت سے مراعات بھی ان کاریگروں کو حاصل تھی۔ تب صادق آباد سے بھونگ تک مناسب ذرائع نقل و حمل موجود نہ تھے، نہ ہی پختہ سڑک تھی، لہٰذا بھاری مشینری اور تعمیراتی سامان صادق آباد ریلوے اسٹیشن سے بھونگ تک تقریباً 20 کلومیٹر کچے راستوں پر بیل گاڑیوں اور اونٹوں پر لاد کر لایا جاتا تھا۔ مسجد کی تعمیر کے لیے کوئی باقاعدہ نقشہ نہیں بنایا گیا تھا۔ ایک خاکہ رئیس غازی محمد کے ذہن میں تھا، جس کے مطابق تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ رئیس غازی محمد مختلف ممالک میں جاتے، وہاں کی مساجد دیکھتے اور جو چیز پسند آ جاتی اس کے مطابق مسجد کی تعمیر میں تبدیلی کرواتے رہتے۔ اس طرح مسجد کے ڈیزائن میں کئی بار تبدیلی کی گئی۔ کئی حصوں کو دوبارہ بلکہ دوبارہ بھی نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ 1950 عیسوی میں ایک نئے مسئلے کی نشاندہی ہوئی کہ سیم کی وجہ سے مسجد کی عمارت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ اس خطرے کے پیش نظر تب تک بننے والی تمام عمارات کو گرا دیا گیا اور 20 فٹ بلند ایک چبوترا بنا کر اس پر نئے سرے سے مسجد کی عمارت تعمیر کی گئی۔ اس سے مسجد کی پائیداری کے ساتھ خوبصورتی اور جلال و عظمت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ مسجد کی تعمیر کے دوران ہی 1975 عیسوی میں رئیس غازی محمد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے رئیس شبیر محمد نے مسجد کا کام کو آگے بڑھایا، جو خود بھی درویش صفت انسان تھے۔ 1982 عیسوی میں مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی تو اسے بین الاقوامی شہرت حاصل ہوئی۔ دنیا بھر سے سیاح اس مسجد کو دیکھنے آنے لگے۔ اس کی خوبصورتی اور انفرادیت کی وجہ سے 1986 عیسوی میں اسے تعمیرات کے شعبے میں آغا خان ایوارڈ بھی دیا گیا۔ 12 مئی 2004 عیسوی کو حکومت پاکستان نے اس مسجد کی تصویر والا ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا۔
मस्जिद के बरामदे में तकरीबन 500 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। ये बरामदा 18 सतूनों पर मुश्तमिल है। हर सतून एक ही जैसी कुदरती रंग पर मुश्तमिल 8 फीट बुलंद है। मरकज़ी महराब की तज़यीन और आराइश में खालिस सोना, चांदी और कीमती पत्थर इस्तेमाल किया गया। संदल की लकड़ी का नहायत नफीस और दीदा ज़ेब काम किया गया है। दिलकश नफीस नगार, खूबसूरती, गलाकारी और मुनफरद डिज़ाइन पर मुश्तमिल ये मस्जिद सियाहों को हैरत ज़दा कर देती है। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।